نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا تاریخی خطبہ، جو انہوں نے اس وقت کے یزید پلید کے سامنے کلمہ حق بیان کرتے ہوئے کہا تھا، اور یہ خطبہ تاریخ اسلامی کے اندر بہت ہی فصیح و بلیغ جانا جاتا ہے، اور اس خطبے کو تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ تاریخ کے اندر ہمیں بڑے بڑے لوگوں کے خطبے ملتے ہیں، لیکن ایک پاک دامن خاتون کہ جس نے نجس دربار میں بھائی بھتیجے بیٹوں کے قاتلوں کے درمیان کھڑے ہو کر ایک ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ نہ ان سے پہلے کسی نے ایسے ماحول میں خطبہ دیا اور نہ ہی کوئی تا قیامت دے گا۔ حضرت زینب علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد جب وہ غمناک سفر کرتے ہوئے یزید کے دربار میں پہنچی تو آپ کی نظر اپنے بھائی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر پر پڑی، تو آپ نے ایسی دردناک آواز میں فریاد کی کہ جس سے دربار میں کھڑے لوگ سہم گئے۔ آپ نے فرمایا، یا حسین، یا حبیب اللہ، یا حبیب الرسول اللہ، یا ابن مکہ و منا، یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، یا ابن بنت المصطفیٰ۔ اے حسین، اے محبوب رسول خدا، اے مکہ و منا کے بیٹے، اے فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین کے بیٹے، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے۔ راوی نے اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ خدا کی قسم، حضرت زینب علیہ السلام کی اس آواز سے درباری رونے لگے، اور جب سب درباریوں نے رونا شروع کر دیا تو یزید ملعون خاموش ہو گیا، اور خاموش بھی ایسا ہوا کہ جیسے کوئی بت رکھا گیا ہو۔ کچھ ہی دیر کے بعد یزید نے امام حسین علیہ السلام کے لبوں اور دانتوں پر چھڑی مارنا شروع کر دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو برزہ اسلمی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے یزید کو مخاطب کر کے کہا، اے یزید، تو نے نواسۂ رسول اور فرزند زہرا کی اس طرح بے حرمتی کر رہا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین علیہ السلام کے لبوں اور دندان مبارک کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو، جو تمہیں قتل کرے گا خدا اس کو قتل کرے گا اور اس پر لعنت کرے، اور اس کے لیے جہنم کی آگ کو آمادہ کرے، اور وہ بہت خراب جگہ ہے۔ جیسے ہی یزید نے یہ بات سنی تو وہ غصے سے چلانے لگا اور حکم دیا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دربار سے باہر نکال دیا جائے۔ یزید ملعون اپنے غرور میں مست تھا اور سمجھ رہا تھا کہ کربلا میں کامیاب ہو گیا ہے، اور ان اشعار کو بلند آواز سے پڑھ رہا تھا جو اس کے آل اور آل امیہ کے دین مبین اسلام پر ایمان نہ رکھنے کی زندہ دلیل ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، کاش کہ میرے وہ بزرگ جو جنگ بدر میں قتل کر دیے گئے تھے وہ آج ہوتے اور دیکھتے کہ کس طرح قبیلہ خزرج نیزہ مارنے کی بجائے گریہ و زاری میں مشغول ہے۔ اس وقت وہ خوشی میں آواز دیتے اور کہتے، اے یزید، تیرے ہاتھ شل نہ ہوں، میں خندف کی اولاد میں سے نہیں ہوں جو احمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے انتقام نہ لوں۔ اس وقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شیر دل بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کھڑی ہوئیں اور ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا،
آپ فرماتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی رسولہ وآلہ اجمعین صدق اللہ العظیم۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عزت اور اہل بیت اطہار پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں؟ اولاد رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان اور مقام حاصل ہوگا؟ تو آج کیا سمجھتا ہے کہ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست اور شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی اور سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے؟ اپنے غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے طلقاء کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لوڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے مخدرات عصمت کی چادریں لوٹ لیں، ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا ہے تو۔ تیرے حکم پر اشقیاء نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بشر پھرایا، تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت رسول خدا کی پاک دامن مستورات کو لوگوں کے ہجوم میں لے آئے، اور لوگ رسول زادیوں کے دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور اور نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ یہ شریف و کمینے کی نگاہیں ان پاک بیویوں کے سروں پر جمی ہوئی ہیں۔ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ہے، آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں جو ان کی سرپرستی کریں، آج آل محمد کا معین اور مددگار کوئی نہیں ہے۔ اس شخص سے بھلائی کی کیا توقع ہو سکتی ہے جس کی ماں نے پاکیزہ لوگوں کا جگر کو چبایا ہو، اور اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون پی رکھا ہو؟ وہ شخص کس قدر ہم اہل بیت علیہ السلام پر مظالم ڈالنے میں کمی کر سکتا ہے جو بغض و عداوت اور کینے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے؟ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو نے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کرنے کو انجام دینے کے باوجود فخر و مباحات کرتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آج میرے اجداد موجود ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے اور مجھے دعائیں دیتے کہ کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں؟ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو جوانان جنت کے سردار حسین ابن علی علیہ السلام کے دندان مبارک پر چھری مار کر ان کی بے حرمتی کر رہا ہے؟ اے یزید، تو کیوں خوش نہ ہو، فخر و مباحات کے قصیدے نہ پڑھے، کیونکہ تو نے اپنے ظلم و استبداد کے ذریعے فرزندان رسول خدا اور عبد المطلب کے خاندانی ستاروں کا خون بہا کر ہمارے دلوں کے زخموں کو گہرا کر دیا ہے، اور شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گھناؤنے جرم کا ارتکاب ہوا ہے۔ تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کر لیے ہیں، تو نے عبد المطلب کے خاندان کے ان نوجوانوں کو تیگ کیا ہے
جن کی عظمت و کردار کا درخشندہ ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے بد نہاد اسلاف کو پکار کر انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں منہمک ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں۔ ان قریب تو بھی اپنے ان کافر بزرگوں کے ساتھ جا ملے گا اور اس وقت اپنی گفتار و کردار پر پیشمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے، میری زبان بولنے سے عاجز ہوتی اور میں نے جو کچھ کیا ہے اور کہا اس سے باز رہتا۔ اس کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان سب ستمگروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے خدا، تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تہہ تیغ کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے یزید سے فرمایا، اے یزید، تو نے جو ظلم کیا ہے یہ اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنے ہی کھال چاک کیا ہے، اور تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول خدا کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا۔ تجھ سے تیرے اس گنونے جرم کا سوال ہوگا کہ تو نے اولاد رسول کا ناحق خون کیوں بہایا اور رسول زادیوں کو کیوں در بدر پھرایا اور رسول کے جگر پاروں کے ساتھ ظلم کیوں کیا۔ اس کے بعد آپ نے یزید سے کہا، اے یزید، یاد رکھ کہ خدا آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا انہیں حق دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے ہیں وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے ہیں اور بارگاہ الہی سے روزی پاتے ہیں، اور تم اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ اے یزید، یاد رکھ کہ تو نے جو ظلم آل محمد پر ڈھائے ہیں اس پر رسول خدا عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے، اور جبریل امین آل رسول کی گواہی دیں گے۔ پھر خدا اپنے عدل و انصاف کے ذریعے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہ بات تیرے پنجے برے انجام کے لیے کافی ہے۔ اور عنقریب وہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے تیرے لیے ظلم و استنباط کی بنیادیں مضبوط کی اور تیری آمرانہ سلطنت کو بساط بچھا کر تجھے اہل اسلام پر مسلط کر دیا۔ ان لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستمگروں کا انجام برا ہوتا ہے اور کس کے ساتھ ناتوانی کا شکار ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے یزید، یہ گردش ایام حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے بد نہاد سے ہم کلام ہونا پڑا ہے، اور میں تجھ جیسے ظالم اور ستمگر سے گفتگو کر رہی ہوں، لیکن یاد رکھ میری نظر میں تو ایک نہایت پست اور گھٹیا شخص ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جرأت سخن پر تو مجھے اپنے ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، لیکن میں اپنے سے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی، اور تیری بد کلامی اور بد سلوکی میرے عزم و استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اے یزید، آج میری آنکھیں کھلیں، آج ہماری آنکھیں اشک بار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہہ تیغ کر ڈالا ہے، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان کے پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے، تو یاد رکھ کہ جب قیامت کے دن اپنی بد کرداری کی سزا پائے گا تو
اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے اور اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال میں اس کی عنایات اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کا پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خام خیال اپنے دلوں سے نکال دے کہ ظاہری ساز کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹ گیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں۔ تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے پاس اس دن کی حسرت اور پریشانی کے سوا کچھ نہیں بچے گا جب منادی یہ ندا کرے گا کہ ظالم و ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ ہم خدائے قدوس کی بارگاہ میں سپاس گزار ہیں کہ ہمارے خاندان کی پہلے فرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سعادت و معرفت سے بہرہ مند فرمایا اور امام حسین علیہ السلام کو شہادت و رحمت کی نعمتوں سے نوازا۔ ہم بارگاہ عزتی ہیں، دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہیدوں کے ثواب اور اجر میں اضافہ و تکمیل فرمائے اور ہم باقی سب افراد کو اپنی عنایتوں سے نوازے۔ بے شک خدا ہی رحم و رحمت کرنے والا ہے اور حقیقی معنوں میں مہربان ہے۔ خدا کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں اور ہمیں صرف اور صرف اسی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں ہے۔ یہ وہ تاریخی خطبہ ہے۔ یہ خطبہ تاریخ اسلام کا بہت ہی فصیح اور طاقتور خطبہ ہے۔ گویا اس خطبے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بلند و بالا روح اور بے نظیر شجاعت ان کی شیر دل بیٹی زینب کبریٰ علیہ السلام اللہ علیہا کی زبان پر جاری ہوئی، جو اسی زبان و لہجے اور اسی منطق میں تقریر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت، آل رسول کی محبت ہمارے دلوں کے اندر معجزن فرمائے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آل رسول کے صدقے، اپنے حبیب کے صدقے ہمارے لیے محبت کا